السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہیں؟ آج دل چاہتا ہے کہ ایک نفسیات کے موضوع پہ آپ سے بات کی جائے۔ میں اکثر اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے جب میں کلاس میں بولتا تھا تو میں اس مسئلے پہ اکثر بولتا تھا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے بام رکھ دیا۔ تو ایسی ہی بات اس وقت بھی میں کرنے لگا ہوں۔ میں ایک آج دوست کے ساتھ وہ موقع یوں بنا کہ آج میں ایک دوست کے ساتھ ہم سفر تھا، تو میں نے ایک دو شعر سنائے غالب کے، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق کے دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، کہ اس کو کہ ہمارے شاعر کو غالب کو مرنے سے پہلے ہی اس بات کا شدید احساس تھا کہ وہ اتنا عظیم آدمی، اتنا عظیم شاعر دنیا سے چلا جائے گا، تو وہ اس بات کو اپنی رسوائی سمجھتا ہے، دکھ سمجھتا ہے۔ تو کیسی بات ہے۔ پھر وہ ایک اور شعر میں نے بولا کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اور پھر دوسرا ایک بڑے خوبصورت شعر، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے۔ دیکھیں کیا کیا مضامین ہیں، کیا کیا۔ مرتا ہوں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ دیکھیں کیسی باتیں غالب کر گیا ہے اپنے سادہ سے لفظوں میں، اور کہاں بات پہنچتی ہے کہ قفس میں رودادے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے کل جس پہ بجلی میرا آشیاں کیوں ہو، گری ہے کل جس پہ بجلی میرا آشیاں کیوں ہو۔ انا دیکھیں آپ، ایک بندے کی انا دیکھیں۔ پھر وہ کہتا ہے ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے آگے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے آگے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ ایسے ہی میں شعر کہہ رہا تھا تو میرا دوست کہتا ہے تو میں کہ سر یہ آج کل کے جو بچے ہیں ان میں تو یہ غالب فہمی اس قسم کے شعر ان کو تو نہیں کبھی ہم نے بولتے سنا، وہ تو نہیں سنا سکتے، انہیں تو نہیں اس بات کا پتہ۔ میں کہ ہاں وہ اپنے ان کی اور دلچسپیاں بہت ہیں، موبائل ہیں جی، اور نمبر لینے کے چکر میں ہیں، رٹے مارنے کے چکر میں ہیں، تو وہ تو ان کے اندر احساس بیدار ہی نہیں ہوا۔ میں نے یہ لفظ بول دیا، ان کے اندر احساس بیدار ہی نہیں ہوا، جیسا ہمارے اندر احساس بیدار ہوا تھا جس نسل سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی اتنا بیدار نہیں ہوا جتنا ہمارے باپ دادا بھی ہوا تھا۔ تو میرے دوست نے پوچھا مجھ سے، کہہ دیا ظاہر ہے پروفیسر صاحب جو ریٹائرڈ پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے؟ اور میں نے کہا ہم وہ بچے ہیں جو نیچرل طریقے سے پیدا ہوئے تھے، ہم اس پروسیس سے گزرے ہیں، اس فطری پروسیس سے گزرے ہیں جس پروسیس سے گزر کے بچہ پیدا ہو تو بچہ صحت مند ہوتا ہے، اس کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، اس کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے، فنکشنل ہوتا ہے، سویا ہوا نہیں ہوتا، گمسم نہیں ہوتا۔ وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے، وہ لیبر پین سے گزرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جو صحیح معنوں میں ڈاکٹر ہیں، کہ جو پاکستان میں یا پاکستان جیسے اور ملکوں میں جس طرح سیزیرین ہو رہے ہیں نا، سی سیکشن ہو رہے ہیں، 65% بچے، 55% بچے، یو این او کی جو مناسب شرح ہے وہ 10 to 15% ہے بس، چاہے ہسپتال میں ہوں یا کسی کلینک میں ہوں، 10 to 15% بچے ہی سی سیکشن سے ہونے چاہیے، اور ہمارے ہاں
مور دین 60% بچے، مور دین 65% بچے، اور بعض علاقوں میں، بعض ہسپتالوں میں تو 75%، 80% بچے جو ہے وہ سی سیکشن سے ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں اس کی وضاحت میں نہیں کرنا چاہتا یہاں، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ یہ جو بچے اس طرح سے پیدا ہو رہے ہیں غیر فطری طریقے سے، وہ پورے ہے ہی نہیں، وہ سٹنٹڈ ہیں، وہ ریٹارڈڈ ہیں، موسٹلی وہ گم سم ہیں، وہ بیدار ہی نہیں ہیں پوری طرح، ایکٹیو ہی نہیں ہے پوری طرح، ان کی باڈی فنکشنل ہی نہیں ہے پوری طرح سے جیسے ہوتی ہے فطری طور پہ پیدا ہونے والے بچوں میں۔ دیکھیں کتنی بڑی ٹریجڈی سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، ہمارا معاشرہ ہم گزر رہے ہیں، کس قدر بے رحمی کے ساتھ ہم نئے پیدا ہونے والے بچے گم سم پیدا کر رہے ہیں۔ اسے our behavior is deadly, lethal. We are enemies of humanity. جہاں یہ اپریشن کیے جاتے ہیں۔ خیر، بات ہو رہی تھی احساس کی، بات ہو رہی تھی کہ یہ غالب فہمی آج کے بچوں میں کیوں نہیں ہے، وہ اتنا احساس ان کے اندر کیوں نہیں جاگا ہوا جس طرح ہمارے اندر جاگا ہوا تھا۔ ہمیں اس قسم کے احساسات والے شعر کیسے یاد ہو جاتے تھے؟ بات یہ ہو رہی ہے۔ پھر میں نے کہا پیارے دوست، ہم نے والدین سے تھپڑ کھائے ہیں، ہم نے والدین سے ماریں کھائی ہوئی ہیں، ہمیں ڈانٹا گیا، ہمیں روکا گیا، ہمیں سمجھایا گیا، ہمیں ٹیچروں نے ڈانٹا، ہمیں ٹیچروں نے روکا، ہر بات جو غلط تھی اس سے روکا، ہمیں ڈانٹا ہمیں، اور حتیٰ کہ ہم وہ نسل ہیں جو 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 جن کو محلے والوں نے ڈانٹا، اوے تو اس کا بیٹا ہے، تو سرفراز کا بیٹا ہے، تو کہاں کیا کر رہے تھے تو؟ تھا تھپڑ اور اٹھا بازو پکڑے تو گھر لے آیا، ادھر کیا کر رہا تھا تو؟ تیرا یہاں کیا کام ہے؟ یہ تھی وہ محبت کی سختی جس میں سے گزر کے ہم آئے ہیں۔ ہمیں ڈانٹا گیا، ہمیں بات بات پہ روکا گیا، اور پھر ہم وہ لوگ تھے جو ہر وقت اسکول کالج نہیں جاتے تھے۔ ہم اسکول جا کے پھر دوبارہ بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے گلیوں میں، ہم اونچی آواز سے بولا کرتے تھے، ہماری زبانیں کھولتی تھی، ہمارا دماغ کھولتا تھا، ہم کھیلتے تھے تھکتے تھے، جسم کھلتا تھا۔ آج کے بچے ہیں، عمر 16 سال ہے اور ایڈا قد ہے، نہ پورا جسم کھولا، نہ دماغ کھولا، نہ سوچ کھلی، نہ احساس کھولا، بس۔ آپ کو یاد ہوگا ہم وہ کون سے بچے ہیں جو اسکول میں اونچی آواز سے پہاڑے بولتے تھے، 2 2 4 3 2 6 8 2۔ ہمارے استاد ہمیں بلاتے تھے۔ آج کل بلاتا ہے کوئی؟ نہ بیٹا آستہ بولے بیٹا، مجھے نہیں بولنا، وہ جب بولیں گے نہیں، جسم نہیں کھولے گا، ہمارے جسم کھلے، ہمارے دماغ کھلے، ہم اونچی آواز سے پڑھتے تھے، جو یاد کرتے تھے اسے روزانہ یہ مشق استاد کرواتے تھے۔ آج یاد آتا ہے کہ وہ کتنی یوزفل ایکسرسائز تھی۔ آج بلاتے ہیں استاد، آج کسی اسکول سے آواز آتی ہے 2 2 4 3 2 6، تو پھر احساس کیسے جاگے گا؟ احساس جاگنے والے تو سارے عمل ہی غلط ہو گئے۔ بچوں کو استاد ڈانٹتے ہوئے ڈرتا ہے، والدین ڈانٹتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور بچہ گم سم ہی رہ جاتا ہے، اس کے اندر سوچ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے اندر سوچ پیدا ہوتی تھی جب لپڑ پڑتا تھا نا، پھر ہم شعر یاد کرتے تھے، کاش ایسا کوئی منظر ہوتا، میرے کاندھے پہ تیرا سر ہوتا، جمع کرتا جب آئے ہوئے سنگ، سر چھپانے کے لیے گھر ہوتا، اس بلندی پہ بہت تنہا ہوں، کاش میں سب کے برابر ہوتا۔ یہ میرے بچوں کو یہ شعر یاد نہیں ہے، میں کسی کی کیا مثال دوں، جو مجھے میٹرک میں یاد تھے۔ میرے بچے اس سے بہت آگے جا چکے ہیں، ان کو یاد نہیں ہے، میری کوشش کے باوجود یاد نہیں ہو رہے، ان کو وہ ڈوز نہیں ملی،
وہ سی سیکشن کی پیداوار ہیں. جبکہ مجھے آٹھویں میں یہ شعر یاد تھا کہ اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے. ہے کون زمانے میں میرا پوچھنے والا، ہے کون زمانے میں میرا پوچھنے والا، ناداں ہیں جو کہتے ہیں گھر کیوں نہیں جاتے. یہ مجھے 9ویں جماعت میں شعر یاد تھا. آنسو بھی ہیں آنکھوں میں، دعائیں بھی ہیں لب پر، بگڑے ہوئے حالات سنور کیوں نہیں جاتے. یہ 8ویں جماعت کی باتیں ہیں. پھر 9ویں میں، پھر 10ویں میں ایک سے ایک شعر، ایک سے ایک بات، ایک سے ایک ایسا شوق، ایسا احساس جاگا ہوا تھا، ایسی سوچ جاگی ہوئی تھی کہ جہاں کہیں پڑھ لیتے تھے، شعر سن لیتے تھے، اچھا لگتا تھا اور وہ یاد ہو جاتا تھا. احساس جو جاگتا تھا اسے یاد کرنا نہیں پڑتا تھا، یاد ہو جاتا تھا، یاد رہ جاتا تھا. آج کے بچوں کو یاد رہتا ہے؟ آج کے بچوں میں وہ احساس ہے کہ انہیں اس قسم کے شعر یاد ہوں اور اس کا مطلب بھی پتا ہو. اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے. نہیں. پھر وہ جیسے وہ کہتا ہے کہ وہ شیو کمار بٹالوی کہتا ہے، ہاں 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 کیا بات ہے، رنگ گورا گلاب لے بیٹھا، مینو تیرا شباب لے بیٹھا. یہ مجھے 10ویں جماعت میں نظم یاد تھی. رنگ گورا گلاب لے بیٹھا، مینو تیرا شباب لے بیٹھا. کنی بیتی تے کنی باقی ہے، مینو حساب لے بیٹھا. اور پھر فراز، اب کی تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تم کو دلائیں تیرا پیمان جانا. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا، یوں ہی موسم. یہ میرے بچوں کو شعر یاد نہیں ہے. میرے بچوں سے مراد ہے وہ سارے بچے جو آج میٹرک کر رہے ہیں، ایف ایس سی کر رہے ہیں. انہیں یہ شعر ایسا یہ یاد نہیں ہے، یہ باتیں یاد نہیں ہیں، یہ فیض کی باتیں یاد نہیں ہیں. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. یہ مجھے فرسٹ ایئر میں شعر یاد تھا، میرے کورس میں شامل نہیں تھا. کرو کج جبیں پہ سرے کا فس، میرے دشمنوں کا گمانا ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا. فرسٹ ایئر اب بھی یاد ہے. کیسے اب کیسے احساس جاگے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. چلو جو غلط ہو گیا سو ہو گیا، اب ٹھیک کیسے کریں؟ غلط اتنا ہو گیا کہ اب ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نیا جگاڑ لگانا پڑے گا. اور آپ پوچھیں گے کہ میں کیا جگاڑ لگاتا ہوں؟ تو میں جگاڑ یہ لگاتا ہوں کہ میں اپنے بچوں نے کہا کہ مجھے روز 2 3 4 شعر یاد کر کے سنانے ہیں. آپ میں انہیں ٹاسک دیتا ہوں، مجھے اس شعر کی وضاحت کر کے سناؤ. جاؤ. مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا 4 شعر یاد کر کے آؤ، 4 شعر ان کی وضاحت کر کے سناؤ. لیکن رزلٹ وہ نہیں ہے جو درد میرے اندر ہے نا، ان کے اندر نہیں ہے. اور وجہ بھی کوئی نہیں ہے، جیسے وجہ بھی کوئی نہیں ہے درد کی، کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے، لیکن درد ہے ایک جو آج کے بچوں میں نہیں ہے. وہ احساس نہیں ہے، وہ درد نہیں ہے. نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں. آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں. 2 قدم آج چل کے دکھلا دو. یہ شعر مجھے سیکنڈ ایئر میں یاد تھا. 2 قدم آج چل کے دکھلا دو، لوگ قائل نہیں قیامت کے. خود اپنی ذات کی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تم سے تو مجھ کو پیار نہیں. یہ مجھے اس وقت یاد تھے جب میں ان بچوں کی عمر میں تھا، اپنے بچوں کی عمر میں تھا. یہ وجہ ہے، احساس جاگا ہی نہیں. اب اسے سوٹے مار کے جگانے کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں سوٹے مارنے کا کون سا نیا طریقہ ہے ایجاد ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.